بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان، میں ایک دو باتیں مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں رکھتا ہوں. کیا ہے ان کا اپنے پہ کوئی قرض باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، مولانا ابوالکلام آزاد محی الدین نام ہے ان کا، ہے کہ نہیں؟ اور جیسا نام ہے ویسے ہی انہوں نے کام بھی کیا. ان کی ماں عربی مکھی کے رہنے والے تھی، والد جو ہے یہیں کلکتہ کے انڈیا کے تھے. ان کا آبائی سلسلہ کچھ قدیم علماءوں سے جا کے ملتا ہے، اکبر کے دور کی کچھ نانا وانا وہ نانا پر نانا وہ جا کے اکبر کے دور سے ملتا سلسلہ. ٹھیک ہے، مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے ہر اعتبار سے وہ ایک معجزہ شخصیت تھی میرے لحاظ سے. مولانا ابوالکلام آزاد جب بچے تھے، مطلب 8 سال کے کچھ تھے، جو مکے سے یہاں پہ آئے، ہے کہ نہیں؟ ان کی زبان عربی ہے، عربی زبان کا آدمی ہے، لیکن جب وہ انڈیا میں آئے کے بعد جب مولانا ابوالکلام ایسی اردو بولنے لگے، کچھ 9 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ شعر شاعری لکھنا شروع کر دی اردو میں. 9 سال کا بچہ شعر شاعری کرنے لگ گئے. اور کچھ 10 یا 11 سال کی عمر تھی، یا وہی کچھ 12 سال کے اندر کی عمر کی ہے کچھ ان کو، یا میں سمجھتا ہوں 10 سال کا بچہ تھا کچھ ہے. یہ اس عمر میں ایک مجلہ نکالتے تھے، اس کا نام تھا نیرنگ عالم. نیرنگ عالم میں اچھے شعراء کے کلام ہندوستان والے جمع کر کے اور چھپاتے تھے. اور کچھ 17-18 سال کی عمر میں جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد ایک پیپر نکالنے لگے تھے، نیوز پیپر. تعجب کی بات یہ ہے کہ 17-18 سال کا آدمی کیا ہوتا، 17-18 سال کا آدمی اپنے سماج میں ایک جوان بچہ شمار ہوتا، پٹا، ہے کہ نہیں؟ وہ مولانا ابوالکلام آزاد 17-18 سال کا بچہ جو ہے نیوز پیپر نکالتا تھا، اور ان کے نیوز پیپر کی ان کے پیپر کا ایک ادارہ تھے، اس کے مدیر تھے، وہ پورا ہندوستان میں پخش ہوتا تھا. وہ بعد میں آگے پھر البلاغ نکالنے لگے، الہلال نکالنے لگے، سمجھے؟ نیوز پیپر نکالنے لگے انگریزوں کے خلاف، ہے کہ نہیں؟ اور وہ البلاغ اور الہلال جو ان کا نیوز پیپر ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ ان کا جو پیپر تھا البلاغ اور الہلال، پہلے البلاغ نکالے تو اس کو انگریز لوگ ان کے خلاف نکال رہے تھے کہ بند کرا دیا، جبکہ وہ بھی کچھ 1-2 سال کا تھا، کچھ چلاؤ. تعجب کی بات یہ ہے کہ البلاغ جو نکالے وہ آج کے زمانے میں 25,000 نیوز پیپر کسی کا نہیں چھپتا. وہ قدیم زمانے میں فوٹوز کے ساتھ، یعنی آج سے 100 سال پہلے بلیک اینڈ وائٹ فوٹوز کے ساتھ نیوز پیپر نکلتا تھا ان کا. اور وہ پیپر کچھ 1,24,000 یا 1,25,000 کی تعداد کچھ چھپتا تھا وہ پیپر. اور وہ پیپر ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا پورا، اتنا اچھا مضبوط قلم تھا ان کا. اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ 50 لوگ مل کے پیپر لکھ رہے ہیں، ان کا خود کا قلم چلتا تھا، وہ خود پورا پیپر لکھتے تھے. اس کے بعد میں وہ انگریز لوگ جب دیکھے ان کے خلاف لکھ رہے تو کیا کیا، البلاغ بند کرا دیا. تو ایک مدت کے بعد میں پھر وہ الہلال نکالنے لگے. الہلال وہ بھی کچھ دن کے بعد میں بند ہو گیا. تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ جو نیوز پیپر لکھتے تھے وہ اتنا اچھا لکھتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد کہ ایک مضمون ان کا اتنی قیمتی تھا کہ بعد میں البلاغ جو ہے اس کا ایک میٹر کو ایک کتاب چھپی تھی. اس میں مولانا آزاد نے جو ہے نا انگریزوں کو جو چیلنج دیا تھا نا کہ یہاں سے نکل جاؤ تم لوگ، ویسے ہم کیا کریں گے، وہ سب جو چیلنج دیا تھا، اور پورے وارننگاں دیے تھے ان کو پروف کے ساتھ. تو وہ نیوز پیپر میں جو انہوں نے میٹر لکھا تھا اس کو بعد میں فصل الخطاب کے نام سے کتابی چھپ. سمجھ یار، آپ اتنی قیمتی ہو ان کا، پوچھو اتنی اچھی چاہیے. ان کی زندگی کے لگ بھگ دن ہے، کبھی کوئی جیل میں بند رکھے ان کو انگریز میں، تو کبھی کوئی جیلوں میں رہے وہ، ہے کہ نہیں؟ میں ان کتابوں کے بارے میں آخر میں بتاتا ہوں. پہلے یہ بتا دوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے اتنی بار قرآن کا ترجمہ کیا اور اتنی بار قرآن کا تفسیر کیا کہ ہزاروں صفحے. ظاہر ہے ان کا اگر ایک چھوٹا آرٹیکل لکھ دیے تو پورا ہندوستان پڑھتا ہوں. اور انہوں نے ہزار صفحے کے قرآن کے تفسیر اور ترجمے لکھے تھے، ترجمان القرآن کے عنوان سے. وہ انگریز بار پکڑتے گئے کہ ان کے خلاف نہ رہے بولے جلاتے گئے. اتنی بار جلائے فلاں خید خانے میں پوری قرآن کی تفسیر کیا، جلا دی. قرآن پوری قرآن کے بیٹھ کے مہینوں لگا دیے لکھنے کے لیے، جلا دی. اس طرح سے ان کی کتابیں بہت ضائع ہوئی، سمجھے؟ مولانا آزاد نے ہندوستانیوں کو جو ہے نا ایک مضبوط فکر عطا کرنے کی کوشش کیا. انہوں نے آزادی کے ساتھ، غیرت کے ساتھ اور پوری اختیار کے ساتھ ہندوستان میں اسلام سے جڑے رہنے کا پورا کاملاً ایک جو ہے نا فارمولہ دیے تھے مولانا ابوالکلام آزاد. اور انہوں نے اپنے جیسے فکریں تھے ویسے اعتبار سے رکے رہے، وہ ڈٹے رہے، پوری زندگی انہوں نے جو ہے نا جنگ لڑی، ہے کہ نہیں؟ مولانا ابوالکلام اور ہندوستان کو آزاد کر کے رہے. ہندوستان کی آزادی میں مہاتما گاندھی کے بعد میں جتنا تگڑا رول اور جتنا مضبوط رول مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے ویسا کسی کا نہیں ہے. نہ علامہ اقبال کا ہے، نہ ولبھ بھائی پٹیل کا ہے، نہ اپنے کیا نام ان کا ڈاکٹر امبیڈکر کا ہے. نہرو جی کا تو کچھ بھی نہیں ہے. نہرو جی کا تو کچھ نقائص بھی اس نے بیان کیے مولانا ابوالکلام. بہرحال ان کی زندگی میں بہت روشنی ڈال سکتا تھا.
لیکن زیادہ نہیں، مختصر کلپ بنا رہے اس لیے. خالی میں یہ بتا دوں کہ مولانا آزاد کے ساری کتابیں جلانے کے باوجود اب جو کتابیں بچی ہوئی ہے اور بہت قیمتی کتابیں، میں ہر کتاب کو دل و جان سے پڑھا ہوں، اور ان کی ایک ایک کہے ہوئے جملے میرے فکر کے لیے ایک جو ہے نا راستہ دی. ان کی کتابیں، ان کے ایک ایک جملے میرے لیے ایک راستہ دی. کچھ کتابیں ان کے میں آپ کے نقل کرتا ہوں. مثلاً ایک اپنے زندگی کے آخری لمحوں میں جو انہوں نے کتاب لکھا تھا نا، جو خطیں تھے، کچھ پولیٹکس کے لیول پہ اور کچھ اپنے دوستوں کو، کچھ مذہبی لیول پہ بھی اس میں خالی خطیں ہیں. اس کا نام ہے، آپ نے ان کے خالی لیٹرز کا جو ہے نا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے غبار خاطر. اتنی پیاری اور اتنی میٹھی کتاب ہے. میں اس ایک کتاب کو کئی بار پڑھ چکا ہوں. اتنی موٹی کتاب ہے، میں کئی بار پڑھ چکا ہوں اور آج تک اس کا مزہ ختم نہیں ہوتا. میں اس کے جملے بھی نقل کرتا نہیں، چھوٹی کلپیں بلکہ نقل نہیں کرتا ہوں، سمجھے. اگر کوئی آدمی ایک جملہ بھی کتاب میں نقل کرنا، میں فوراً بول سکتا ہوں ان کے لیٹر کا جملہ ہے بولے. اتنا میں ایک دم یہ دل پہ نقش ہو گئی کتاب. اس کے علاوہ ایک ان کے 30 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھے تھے. کتاب کا نام تھا تذکرہ بول کے. آبا و اجداد کا ذکر کیا ہے، تذکرہ بولے کتاب تذکرہ. وہ تذکرہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، ایسے مخت جملے اس میں. وہ پوری کتاب جو میرے پاس ہے اس کو پوری کتاب کو انڈر لائن کر جاؤں، ہے کہ نہیں. اور ایک کتاب بہت اچھی ہے ان کی، اس کا نام ہے مسئلہ خلافت. یعنی جو خلافت کے جو مسئلے ہیں نا جانشی پیغمبر اسلام کے، وہ سارے مسئلوں پہ وہ ایک علمی، عام لوگوں کے پڑھنے کے لیے علمی مدلل پیش کی کتاب جو ہے نا. کیا ہے کتاب کا نام؟ کیا ہے؟ مسئلہ خلافت. ایک اور بہت اچھی کتاب کیا ہے معلوم ہے کہ انڈیا مینس فریڈم کا ترجمہ ہے کہ آزادی ہند بول کے. ہندوستان کو آزاد کرنے کے بعد میں انہوں نے جو ہے نا ایک آدمی کو بول کے سامنے کتاب لکھی انڈیا مینس فریڈم بول کے. وہ کتاب میں اتنی پیاری کتاب ہے کہ آزادی ہند پہ اس سے اچھے جو ہے نا مدعے اور اس سے اچھی ریالٹی کہیں نہیں مل گیا. انڈیا مینس فریڈم جو کتاب ہے آزادی ہند، اس سے اچھی ہندوستان کی آزادی کے بارے میں اس سے اچھی اور کوئی کتاب نہیں ملی. اس کے علاوہ ایک 3 جلدی کتاب ہے ان کی، ترجمان القرآن کے عنوان سے. اچھا، قرآن کا پورا ترجمہ ایک ہے 7 جلدوں میں، کچھ ترجمان القرآن بول کے. قرآن کا پورا ترجمہ اس میں ہے. قرآن کا ترجمہ ہے، تفسیر کے نہیں بچا. ایک باقیات الصالحات کے عنوان سے 2 کتابیں ان کی جو ہے نا چھپی تھی. اور اس کے علاوہ ایک 2-4 کتابیں ہیں رسول خدا کے آخری لمحات بول کے، یا خلفائے راشدین کے آخری لمحات بول کے بھی کتاب لکھی وہ. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے نا، جہاں پر بھی ائمہ معصومین کا نام آتا نا تو وہ رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ نہیں لکھتے ہو. حالانکہ اہل سنت کے ہیں اور شافعی یا مالکی مذہب کو ماننے والے، لیکن جب بھی امام رضا کا نام آ جاتا نا، یا جب بھی امام حسین کا نام آ جاتا نا تو پورا لکھتے علیہ و علی آبائہ اعلیٰ فتحیت والسلام، ایسا لکھتے ہیں. یا امام رضا کا جب نام آئے تو لکھتے ہیں وَلِتُرَابِ روحی و روح و ارواح العالمین لِتُرَابِ مقدمہ الفدا. اس طرح کے جملے لکھتے ہیں. جو اپنے یہاں کے جو بڑے بڑے علماء جو استعمال کرتے ہیں اس طرح کے جملے استعمال کرتے جب ائمہ کا نام آئے تھے. اور بعض جگہ وہ صاف بولتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے جو ہے نا خلافت چھین جانے پر شکوہ شکایت کی اصول کا. اور وہ آدمی ہر مسلک کی کتابیں پڑھا ہوا آدمی، سمجھے. مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت آپ کہیں نہیں ملے. وہ آدمی منفرد تھا. جب وہ آزادی ہندوستان کے بعد جب ایران گئے تو امام خمینی بھی آ کے ان سے ملاقات کی ہے مولانا ابوالکلام آزاد. اسی لیے بہت سارے لوگ ہم سے اور اپنے مدعوں پہ وہ ڈٹے رہے. جب ہندوستان ٹکڑے ہو رہا تھا تو مولانا آزاد بولے تھے ٹکڑے نہیں ہونا، نہیں ٹکڑے ہونے کے لیے بہت رکے رہے ہو، ہے کہ نہیں. ہندوستان نہیں ٹوٹنے کے لیے آخر تک رکے رہے. پھر میں بہت ساری تفصیل اور پیش کر سکتا تھا، لیکن ایک مختصر سا خاکہ یہ مولانا ابوالکلام کی آزاد کے بارے میں ہے. بہرحال آپ لوگ بھی ضرور جو ہے نا ان کا مطالعہ کریں. وہ چھوٹا آدمی اتنا لائق آدمی تھا، اس جیسا دوسرا آدمی کوئی نہیں ملتا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد.